پاکستان میں اس وقت جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کرواتا ہے، یعنی اپنے جو ایسٹس ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ انکم ٹیکس فائلر کہلاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں کرتا، یعنی اپنے ایسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ نان فائلر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ جو فائلر اور نان فائلر جو ہیں، یہ دونوں اشخاص جو ہیں، ان پر جو ہے اس وقت پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو فائلر ہے وہ بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے، نان فائلر بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ پھر یہ دونوں اشخاص جو ہیں کسی بھی قسم کی کوئی گاڑی جو ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں، بیرون ملک جو سفر ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان پر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی جو نان فائلر ہے اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو نان فائلر ہے اس پر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نان فائلر ہوتا ہے یہ فائلر کے مقابلے میں ہمیشہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ ڈبل ہی ادا کرتا ہے، اور بعض دفعہ تو 3 گنا یا 4 گنا بھی جو ٹیکس ہے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اب جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی وہ کیا کرنے جا رہی ہے، وہ نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے، اور اس بابت جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے اس کا جو 10th شیڈول ہے، جس میں نان فائلر کی بابت لکھا ہوا ہے کہ نان فائلر جو ہے کتنا ٹیکس ادا کر کے کوئی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے، اس 10th شیڈول کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس بارے میں جو گورنمنٹ ہے کسی آرڈیننس پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جو ہی وہ آرڈیننس آئے گا جو نان فائلر کی کیٹیگری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نان فائلر جو ہے اس پر کچھ ایسی پابندیاں لگ جائیں گی، وہ کچھ ایسی ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا جن کے بارے میں FBR کا یہ خیال ہوگا کہ یہ لگژری لائف جو ہے اس میں شامل ہے۔ اور اس بارے میں 25 ستمبر 2024 کو راشد محمود لنگڑیال صاحب نے ایک میٹنگ میں بتا دیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نان فائلر کی کیٹیگری جو ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ پھر جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں وہ بھی اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ نے نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ اپنی فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور اس نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے ختم ہونے کے بعد جو نان فائلر کا سٹیٹس ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جو نان فائلر ہے اس پر جو مختلف جو پابندیاں ہیں وہ عائد ہو جائیں گی۔ اور یہ نان فائلر جو ہے اس پر اس کے بعد جو ہے وہ کیا پابندیاں عائد ہوں گی، تو اس کے بارے میں جو گورنمنٹ نے بتایا ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو نان فائلر ہے اس پر جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ 5 پابندیاں جو ہے وہ عائد ہوں گی، لیکن گورنمنٹ جو ہے اس پر جو ہے کم از کم 15 پابندیاں جو ہے وہ عائد کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ جو فوری 5 پابندیاں جو ہے وہ عائد ہوں گی نان فائلر پر، وہ کیا ہوں گی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو نان فائلر جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکے گا، اور نان فائلر جو ہے کوئی گاڑی نہیں خرید سکے گا، اور اس کے بعد جو نان فائلر ہے وہ بیرون ملک کا جو سفر ہے وہ نہیں کر سکے گا، کوئی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کھلوا سکے گا، اور نہ ہی میوچل فنڈ میں کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ تو اس طرح جو نان فائلر ہے اس پر یہ 5 پابندیاں جو ہے وہ لگ جائیں گی۔ لیکن جو 2 پابندیاں ہیں، یعنی کوئی پراپرٹی خریدنا یا کوئی گاڑی خریدنا، یہ تو لازمی سی بات ہے کہ ایسے ہی ہوگی کہ اگر کوئی شخص جو وہ فائلر ہوگا تو پھر وہ پراپرٹی بھی خرید لے گا اور جو ہے وہ گاڑی بھی خرید لے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے اس میں پہلے ہی سیکشن 114B(2)(d) کے نام سے ایک سیکشن جو ہے موجود ہے، جو کہ فنانس ایکٹ 2024 کے تحت جو شامل ہوا، جس کے تحت یہ ہے کہ FBR کی جانب سے نان فائلر پر بیرون ملک جانے کی بابت جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر کیا ہے کہ سب سے پہلے کمشنر کی جانب سے نان فائلر کو ایک نوٹس بھیجا جائے گا، اور اس نوٹس میں نان فائلر کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروا دے۔ لیکن اگر وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع نہیں کرواتا تو پھر وہ جو نان فائلر ہے اس کے بابت جو ہے وہ ایک جنرل آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے، اور اس جنرل آرڈر میں جس کا نام ہوگا اس پر جو ہے بیرون ملک سفر کی جو ہے پابندی لگ سکتی ہے۔ اور یہ پابندی جو ہے وہ ایسے نہیں لگ سکتی تھی، بلکہ اس کا ایک پروسیجر تھا۔ لیکن اب گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو بات آ رہی ہے کہ نان فائلر کے بیرون ملک سفر پر جو ہے پابندی لگ جائے گی، تو شاید اس کے بارے میں اگر کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا آرڈیننس آتا ہے، تو اس میں جو ہے سیکشن 114B(2)(d) میں شاید جو ہے کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ لیکن بیرون ملک سفر کے علاوہ FBR کے پاس نان فائلر پر کچھ دیگر پابندیاں لگانے کا جو ہے وہ بھی اختیار حاصل تھا۔ سیکشن 114B(2) کے تحت وہ یہ تھا کہ جو نان فائلر ہے اس کی جو ہے موبائل سم جو ہے وہ بند کی جا سکتی ہے، جو نان فائلر ہے اس کا جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ منقطع کیا جا سکتا ہے، جو نان فائلر ہے اس کا جو گیس کا کنیکشن ہے وہ منقطع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ کو 4 پابندیاں بتائیں، ان میں سے 3 پر جو ہے وہ ابھی تک FBR کی جانب سے جو کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ FBR نے صرف 5 لاکھ کے قریب لوگوں کی سمیں جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے بند کی تھی،
اور اس کے بارے میں بھی جو ہے FBR نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک جنرل آرڈر جو ہے وہ جاری کیا تھا، اور اس جنرل آرڈر میں جن لوگوں کے نام تھے صرف انہی لوگوں جو ہے وہ سمیں بند ہوئی تھی، ہر کسی کی سم جو ہے وہ بند نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک مکمل پروسیجر ہے جس کے تحت جو ہے نان فائلر پر جو ہے کچھ پابندیاں جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اب یہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ نئی پابندیاں لگانا چاہتی ہے اس کا جو ہے وہ کیا پروسیجر ہوگا، جب تک اس کے بارے میں کوئی آرڈیننس نہیں آ جاتا، کوئی نوٹیفکیشن نہیں آ جاتا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر کے ان پر جو ہے فوری 5 پابندیاں لگانے کا گورنمنٹ جو ہے فیصلہ کر چکی ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو بیرون ملک سفر پر پابندی ہے وہ کسی اوورسیز پاکستان پر نہیں لگے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی نابالغ بچے پر لگے گی، کسی اسٹوڈنٹ پر بھی نہیں لگے گی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ حج یا عمرے پر جانا چاہتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ یہ پابندی نہیں لگے گی۔ اور اس کے علاوہ FBR کے پاس بھی یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دے جس کے بارے میں وہ مناسب سمجھے کہ اس پر جو ہے بیرون ملک سفر کی جو ہے پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ بہرحال بیرون ملک کی جو سفر کی پابندی ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں پر لگے گی جو بیرون ملک جو ہے وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نان فائلر ہیں، تو جب تک وہ فائلر نہیں ہوں گے وہ بیرون ملک کا جو سفر ہے وہ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے یا روزمرہ کی ٹرانزیکشنز کے لیے ایک لازمی سی چیز ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے اس پر بھی جو ہے پابندی لگانے کا جو فیصلہ کر چکی ہے کہ جو نان فائلر ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے مینٹین نہیں کر سکے گا، لیکن جن لوگوں کے پہلے ہی کرنٹ اکاؤنٹ ہیں اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے مینٹین کر رہے ہیں لیکن وہ نان فائلر ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ گورنمنٹ جو ہے ان کو جو ہے ٹائم دے گی، وہ فائلر ہو جائیں گے یا ان کے اکاؤنٹ جو ہے بلاک کر دیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے اس وقت ہی پتہ چلے گا جب اس کے بارے میں کوئی حتمی جو ہے وہ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میوچل فنڈ میں جو ہے انویسٹمنٹ ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ بینک میں جو ہے فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اور ایک خاص مدت کے بعد اپنا جو پروفٹ ہے اپنی رقم کے ساتھ جو وصول کر لیتے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ میوچل فنڈ میں جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کی پہلے سے انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہوگا، گورنمنٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا لائحہ عمل تیار کرے گی، ان سب چیزوں کا جو ہے جب نوٹیفکیشن آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا۔ بہرحال سر 10 جو ہے گورنمنٹ نے نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے اس کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور ساتھ نان فائلر پر 15 جو ہے وہ پابندیاں لگانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن فوری طور پر جو 5 پابندیاں ہیں وہ لگ جائیں گی، لیکن بقایا 10 پابندیاں جو وہ کیا ہوگی وہ ابھی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ گریجولی جو ہے اس بات کی طرف جانا چاہتی ہے کہ جس بات پر جو ہے گورنمنٹ ضروری سمجھے گی وہ پابندیاں جو ہے وہ لگاتی جائے گی۔ بہرحال جب بھی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی آرڈیننس آتا ہے یا کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے تو جو نان فائلر ہے اس کی کیٹیگری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو نان فائلر ہے اس پر لازمی طور پر 5 پابندیاں جو ہے وہ لگ جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی نوٹیفکیشن آ جاتا ہے تو جو نان فائلر ہے کوئی گاڑی وغیرہ کیسے خرید سکیں گے، کوئی پراپرٹی کیسے خرید سکیں گے، یا اگر انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہو تو وہ بیرون ملک سفر جو ہے وہ کیسے کر سکیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب جب تک کوئی شخص جو ہے فائلر نہیں ہوگا، کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کے بارے میں گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لگژری لائف کا حصہ ہے، کسی ایسی ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جو نان فائلر ہے اس کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ گاڑی خریدنے سے پہلے یا کوئی پراپرٹی خریدنے سے پہلے یا اگر وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے فائلر کرے، یعنی وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروائے اور اپنے جو ایسٹس ہے اس میں جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے یہ فائل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم نے جو ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروا دی تو ہم ریکارڈ میں آ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ تو یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہے بطور ایک ذمہ دار شہری یہ ہمارا لازمی فرض ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ ہم انکم ٹیکس جو ریٹرن کے بارے میں جو گورنمنٹ کے رولز ہیں ان کو سمجھیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے اس کی تیاری کریں۔ اور یہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے جمع کروانا اتنا آسان ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ آسانی سے خود ہی جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنی انکم بتانی ہوتی ہے، اپنے اخراجات بتانے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کر دینے ہوتے ہیں۔ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کو سمپل جو ہے وہ سبمٹ کر دینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایزیلی تھوڑا سا بھی اگر پڑھا لکھا شخص ہے تو اس کو فالو کر کے خود ہی جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یوٹیوب پر جو ہے بے شمار جو ہے وہ لیکچرز بھی جو ہے موجود ہیں، ان لیکچرز کو ملاحظہ کر کے بھی جو ہے آپ اپنے نالج کو جو ہے امپروو کر کے تو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نالج حاصل کر کے خود ہی جو ہے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی دشواری ہو تو آپ کسی ایکسپرٹ کی جو ہے وہ بھی رائے لے سکتے ہیں، اور اس میں ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہوتی۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ 3-4 ہزار یا میکسیمم 5 ہزار میں جو ہے وہ اپنی جو نارمل ریٹرن جو ہے کسی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ جمع کروا لیتا ہے، یعنی سبمٹ کروا لیتا ہے۔
تو اس لیے اگر آپ خود جو ہے اپنی ریٹرن جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکتے تو کسی ایکسپرٹ سے جو ہے مدد لے لیں، لیکن اپنی جو ریٹرن ہے وہ جمع کروائیں گے، بالکل آسان سا کام ہے، اس سے بھاگنا جو ہے کوئی حل نہیں۔ گورنمنٹ جو ہے جس جانب چل پڑی ہے، لوگوں کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے جو ہے فورس کیا جائے گا، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانی ہی پڑے گی۔ لیکن میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اور یہ جمع کروانے سے کوئی شخص جو ہے پھنستا نہیں، بلکہ پھنستا تو وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنی ریٹرن جو ہے جمع کروانی ہے تو اس میں ایک چیز آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنی ہے، آپ نے ہرگز جو ہے اس میں غلط جو ہے وہ اپنے ایسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرنے، یعنی آپ نے کسی صورت بھی جو ہے وہ نیل کی جو ریٹرن ہے وہ جمع نہیں کروانی، اپنے ایسٹ جو ہے بالکل ڈکلیئر کروائیں، فائلر بن جائیں، اور فائلر ہونے کے بعد جو ہے پراپرٹی بھی خریدیں، گاڑی بھی خریدیں، اور بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں، اور اپنے جو حساب کتاب ہیں ان کو مینٹین رکھیں، کبھی بھی آپ کو جو ہے کسی قسم کا جو ہے کوئی مسئلہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب جو نان فائلر ہے وہ کسی قسم کی کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکے گا، نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ بیرون ملک کا سفر کر سکے گا، اور دیگر بھی کوئی پابندیاں جو ہے ایف ڈی آر کی جانب سے جو ہے وہ عائد کی جائیں گی، اس پر جو ہے وہ لگ جائیں گی۔ اس لیے اب فائلر ہونا ہی بہتر ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فائلر ہوئے بغیر جو ہے یہ کام نہیں ہوں گے، اور فائلر ہونا جو ہے کوئی اتنا مشکل کام جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ان کے بارے میں جو ہے گورنمنٹ کا کیا لائے عمل ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جو ایف بی آر کے چیئرمین لنگڑیال صاحب، ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ جن کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو جو ہے ہم لازمی طور پر جو ہے کچھ سہولیات دیں گے۔ یہ جو نان فائلر کی کیٹیگری ختم ہو رہی ہے، اس سے وہی لوگ ہٹ ہوں گے جن کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانا ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کی انکم اتنی نہیں ہے کہ اس پر جو ہے انکم ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے پابند نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ سیکشن جو 115 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا، اس کے تحت بیوہ عورت، یتیم بچے اور ڈسیبل پرسن جو ہے ان کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانی ضروری نہیں ہے۔ اور جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے بارے میں بھی سیکشن 115 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے جو ہے ریٹرن جمع کروانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانا ضروری نہیں ہے، ان کے بارے میں چیئرمین ایف بی آر نے ایک انٹرویو کیا تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو لازمی طور پر جو ہے کچھ سہولتیں دی جائیں گی، یعنی اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہے کوئی موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے وہ خرید سکیں گے، یا کوئی ایسی جو ہے دیگر ان پر جو ہے کوئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی جو کہ لگژری لائف کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جن لوگوں کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانا ضروری نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ کا پلان ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے کچھ سہولیات جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی آرڈیننس آ نہیں جاتا، کوئی نوٹیفکیشن آ نہیں جاتا کہ نان فائلر جو ہے اس کی جو کیٹیگری ہے وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے جو 10th شیڈول ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو تب تک جو ہے وہ کام کس طرح ہوگا؟ تو جب تک گورنمنٹ کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آ جاتا تو تب تک جیسا کام چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا، یعنی جو ٹرانزیکشن فائلر کرتا ہے وہ نان فائلر بھی کر سکے گا۔ اور پھر جو فنانس ایکٹ 2024 ہے، اس میں پراپرٹیز کی خریداری کی بابت ایک لیٹ فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ تو اس طرح فائلر، نان فائلر اور جو لیٹ فائلر ہے، پراپرٹی کی جو ٹرانزیکشن جس حساب سے کر رہے ہیں، جب تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آ جاتا، کوئی آرڈیننس نہیں آ جاتا، یہ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے جیسے جو ہے پہلے کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی نوٹیفکیشن آئے گا، کوئی آرڈیننس آئے گا، تو تبھی نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم ہوگی، اور نان فائلر کی بابت جو کوئی پابندیاں لگے گی تبھی ان کا جو ہے وہ اطلاق ہوگا۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے نظام جو ہے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا، یعنی فائلر، نان فائلر اور جو لیٹ فائلر کی کیٹیگری ہے پراپرٹیز کی خرید و فروخت کی حد تک جو ہے برقرار رہے گی۔ پھر جو فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری ہے، کوئی گاڑی وغیرہ خریدنے کی بابت وہ بھی برقرار رہے گی، بیرون ملک سفر پر جو ہے وہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر اور میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے پر کوئی پابندی ہے۔ تو اس لیے جب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی آرڈیننس آئے گا تبھی یہ پابندیوں کا اطلاق ہوگا، اور نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم ہوگی، جبکہ اس کے علاوہ جیسا نظام چل رہا ہے ابھی جو ہے ویسا ہی جو ہے نظام ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس طرح آپ کے سامنے یہ جو گورنمنٹ کا ایک پلان ہے جس میں جو نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور جو گورنمنٹ نے نان فائلر کی جو کیٹیگری کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے بارے میں جو پابندیاں لگانے کا ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ جو ہے وہ جان سکے ہوں گے۔